خواتین حضرات آپ جانتے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں کا آپ کو تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ جب ہم یوں افطار کی طرف بڑھتے ہیں تو کسی ضرورت مند کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج میرے ہاں دو ایسے مہمان ہیں جو ایک نہیں لاکھوں کی ضرورت پورے کرنے کے لیے برسر پیکار ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فرحان احمد صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر سلمان احمد صاحب. سلمان صاحب، اگر میرا دل آپ کی طرف بار بار کھینچے گا تو اس کی میں وجہ پہلی دنیا کو بتا دوں. سلمان احمد صاحب میرے اور مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں ڈاکٹروں کے استاد جناب ٹی اے شاہ صاحب جو ملک کے ممتاز جنرل سرجن تھے اور ان کا تعلق کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور میو ہاسپٹل کے ساتھ ان کے صاحبزادے ہیں اور اب ایک نیک باپ کی طرح ایک نیک اولاد ثابت ہو رہے ہیں. یہ بچوں کے کارڈک سرجن ہیں جو بچوں کے دل کے امراض کا علاج کرتے ہیں تاکہ وہ ایک فعال زندگی گزار سکیں. مگر فرحان احمد صاحب وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے ان بچوں کا بیڑا اٹھایا ان کے علاج کا. فرحان صاحب مجھے بتائیے میگنیچیوڈ آف دا پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں کتنے بچوں کو کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. سالانہ جی پاکستان میں ہر 100 میں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اگر یہی نمبر ہم رکھیں تو تقریباً 57,000 کا نمبر آتا ہے ایگزیکٹ. 67,000 بچے روزانہ دل کے موروثی مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. جی تو سالانہ اس برڈن کا جو اس وقت کرنٹ کیپیسٹی ہمارے ملک میں موجود ہے وہ تقریباً ہم کوئی 6,000 سرجریز کر پاتے ہیں. آپ 6,000 بڑھا کے کہہ رہے ہیں 5,000 ہے؟ جی تقریباً 5,000 جی. اور پوری اس وقت جو ہر سال بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 20% 30% کو امیڈیٹلی کسی پروسیجر کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. تو سالانہ تقریباً ہمیں ایز اے کنٹری 20,000 سرجریز کی ضرورت ہے اور ٹوٹل کیپیسٹی 5,000 کی ہے. تو ایوری ایئر وی آر لوزنگ آلموسٹ 15,000 بچہ. اور وہ جو سالانہ بیک لاگ ہے سر وہ ابھی ان ایکسپلینیبل ہے، یعنی کہ وہ بچے جو ابھی تک ڈائگنوز ہی نہیں ہو سکے اور کسی بری زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب بچے کے دل میں سوراخ ہو اور اس کا خون آپس میں ملتا رہے تو اس بچے کی نہ صحت بڑھتی ہے نہ ہی وہ تھرائیو کرتا ہے. وہ بچہ مستقل اپنے والدین کے لیے ایک بہت قریب منظر پیش کرتا ہے. یہ بتائیے سر، ابھی تک آپ کا ادارہ جو ہے کتنا پیسہ جنریٹ کر چکا اور کتنے آپریشن کر چکا ہے؟ سر الحمدللہ اللہ کی خاص کرم احسان رہا. کوئی 87 کروڑ روپیہ ہم لوگوں نے اکٹھا کیا اور 2,300 سے زیادہ بچوں کی ہارٹ سرجریز اور انٹرونشن پر یہ خرچہ ہوا. ایک بچے کی ہارٹ سرجری پر تقریباً سر 4.5 سے 5.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا کہ آج ہمارے ادارے کے توسط سے ٹوٹل کوئی 2,300 سے زیادہ فیملیز اللہ کی مہربانی سے سر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے یہ کام کرنے کی. سلمان، میں تمہارے والد کا شاگرد ہوں اور جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں تو ہم ایک حلف اٹھاتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ڈاکٹر بنے ہو اپنے استادوں کے بچوں کا تا زندگی خیال کرنا. تو آج میرے مہمان ہیں، آپ تو خیال تو کرنا ہی ہے. آپ خود ماشاءاللہ ایک پیڈیاٹرک کارڈک سرجن ہیں اور کیا آپ فرحان صاحب کے ساتھ مل کے ان کے ادارے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے آپریشن کرتے ہیں؟ ہاں جی، فرحان سے میری دوستی وغیرہ تقریباً اب 10-12 سال ہو گئے ہوئے ہیں. جو انہوں نے پوری بات دی that his daughter had congenital heart disease. اچھا. And that is how وہ اس پروجیکٹ میں انوالو ہوئے. تو ملک میں ہمارے ٹرینڈ ہیومن ریسورس بہت تھوڑی ہے. ہم جس طرح فرحان نے بتایا 8 کارڈیک سرجن ہیں ٹوٹل پاکستان میں. بالکل. اور تو پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کمیٹڈ ٹرینڈ چھوٹا بچہ 1 سال سے کم 4 کلو 5 کلو ان بچوں کے اوپر آپریٹ کرنا، ان کے ہارٹ کے اوپر کی ٹریننگ جنہوں نے لی ہوئی ہے. تو میں 2010 میں امریکہ سے ختم کر کے واپس آیا اور تب سے پھر جب 2012 میں یہ ادارہ بنا تو فرحان نے مجھے دوسرے ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر مسعود صادق وغیرہ ہم جو اسپیشلسٹ ہیں اس فیلڈ میں ہم کو اپنے ساتھ شامل کیا. اینڈ دین وی مووڈ آن تاکہ اس آرگنائزیشن کو گرو کریں. اور مین سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ہمارا جو گول ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ فری سٹینڈنگ پیڈیاٹرک کارڈیک سرجیکل ہاسپٹل بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. صرف ایک نہیں سر، ہر صوبے کے اندر اور ہر بڑے شہر کے اندر. اچھا سلمان، مجھے یہ بتائیے آپ کا تعلق اس وقت کسی سرکاری ہسپتال سے ہے جہاں؟ جی میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری. اچھا سر، میں سمجھتا ہوں کہ اس ہسپتال کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا جو سراؤنڈنگ اور ایٹماسفیئر ہے، دیٹ از ویری کنڈیوسو ٹو گڈ کارڈک سروسز. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے دوست اور میرے کلاس فیلو ڈاکٹر مسعود صادق صاحب وہاں کے سربراہ ہیں. And I think he's done wonders not just in the field of pediatric cardiology and cardiac surgery but generally in the fields of pediatric health care. سر تعریف کرنی چاہیے اپنے دوست کی، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. خواتین حضرات، جہاں کہیں جس کی تعریف بنتی ہو نا وہ کر دیا کیجیے. روح بالیدہ رہتی ہے، دل پہ بوجھ کم ہوتا ہے اور طبیعت صاف رہتی ہے. اچھا سر،
फरहान साहब ये तो बातें मैं कर रहा हूँ, सर ये फरमाइए अमूमी तौर पे आपको अभी तक गवर्नमेंट का और पब्लिक का रवैया कैसा लगा है आपके कार्य खैर के सिलसिले में? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत पॉजिटिव। मैं हमेशा जब भी मौका मिलता है तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जब हमने 2011 में इस इदारे का क़याम रखा तो सब कहते थे कि भाई अभी आपका एक फैमिली हादसा हुआ है, आपकी बेटी अब दुनिया में नहीं, तो अभी जज्बात हैं तो आप कुछ 2-3 साल में ठंडे हो जाओगे। लेकिन उन 2-3 सालों में इतनी सपोर्ट मिली कि आप यकीन करें सर, मुझे कभी किसी के सामने जाकर ना मांगना नहीं पड़ा। मैं सिर्फ जाकर कॉज बताता हूँ, यार ये बच्चे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, ये हम करते हैं, आप ये पैसे देते हैं, इस बच्चे पर लगा दें। और अल्लाह का एहसान है सर के अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे चैलेंजिंग चीज क्या लगी है फाउंडेशन की बुनियाद रखते हुए आपको? आई एम श्योर इजी नहीं होगा, इट मस्ट बी अ वेरी टफ टास्क। तो मुश्किल दौर भी आया होगा इस पूरे अरसे में? जी बहुत मुश्किलात आई, लेकिन इसमें अल्लाह की मदद और मेरे वालिदैन की दुआएं खास तौर पर साथ रहीं। और हकीकत में इंसान कोशिश करता है, ऊपर वाला ही जो है ना वो असबाब बनाता है। तो कई दफ़ा ऐसे आया कि डिस्करेज हुए, लोगों ने कहा नहीं हो सकता, लेकिन बस कंसिस्टेंट कोशिश कर। मैं एक बात आपको कहूं, और मेरी नज़र को जैसा मर्जी आप कहिए, मुफ्ती साहब बैठे हैं और बाजवा साहब बैठे हैं। बाजवा साहब, नेक आदमी के चेहरे पे, उसके माथे पे मौला ने मोहर लगाई होती है। फरहान साहब, मैं गुनाहगार सही, मैं कूर भी सही, मगर सर अल्लाह ताला ने आपके चेहरे पे लिख दिया है कि मैंने इस बंदे को चुना है अपने बच्चों के लिए नेकियां पैदा करने और उम्दा काम करने का। ख़वातीन हज़रात, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी पहली मुलाकात है, आके बैठे हैं तो मेरा दिल खींच के ले गए हैं। और ये खूबी किसी किसी को अता होती है, किसी का दिल खींच ले। हमारी तमाम तर दुआएं और कोशिशें, मैं इस मुआशरे को भी ये बताना चाहता हूँ, सारा दिन हम में जो रूह सियाह हैं, जो सियाहकार हैं, उनका जिक्र होता है। इसी मुआशरे में ऐसा फरिश्ता सिफ्त तबका भी मौजूद है जो आपके मेरे बच्चों को, जिनके दिलों में सुराख है, जिनको पेटेंट डक्टिस आर्टियोसिस है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो है, ट्रायोलॉजी ऑफ फेलो है, फला है, उन सब के इलाज के लिए ये वहाँ मौजूद हैं। और सलमान, मैं आपके इदारे के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा ड्राइवर है जो मेरे भाइयों की तरह है, उसकी भतीजी को पेटेंट डक्टस आर्टिरियोसिस है, तो बड़ी सिंपल सी बात, मगर थ्राइव नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ उस बच्ची को लेकर मसूद सादिक के पास गया, मैंने दरख्वास्त की। मसूद सादिक ने आप जैसे लोगों के तवस्सुत से, और सर मैं आपको ये बताऊं, उस बच्ची को बेहोशी देना कोई मजाक नहीं था, और उनको बेहोशी जिन खातून ने दी उनका नाम मिसेस सलमान अहमद था। मैं आपको ये बता दूं कि ये एक टीम है। इन बच्चों का ऑपरेशन करना तो बहुत ही मुश्किल है, मगर इनको बेहोश करना और बेहोश करने के बाद वापस होश में लाना, वो भी एक कयामत की बात है जो इनकी बेगम साहिबा करती हैं। खुदा ताला आप दोनों को मजीद हिम्मत और ताकत दे। सर, कब तक अस्पताल का कब तक क़याम आ जाएगा आपके ख्याल में? जी, चूंकि सर डिजीज बर्डन बहुत ज्यादा है, तो अभी हम लोग मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा इदारा बनाना जरूरी हो गया है जहां पर हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें और यहां से लोग ट्रेंड होकर इंशाल्लाह बाकी शहरों में अपने अपने सेंटर में काम कर सकें। बेशक। तो अल्लाह ने फजल फरमाया सर, सितंबर 2000 लास्ट ईयर में ना जी, हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी थी। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उन्होंने हमें जगह दे दी सर, और 25,000 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया, डिजाइन कंप्लीट हो गया है, पहली खुदाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। इंशाल्लाह तकरीबन ये कुछ 14 महीने का प्रोजेक्ट है सर। 2 अरब और तकरीबन 25 करोड़ चाहिए। मैंने सिर्फ एक बात कहनी है, वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, एक दफा देखें कि खुदा ने इस मुल्क में कैसे कैसे नेक काम करने वाले फिलैंथ्रोपिस्ट रखे हैं। आपका फर्ज अब बहसियत कौम ये है कि आप बढ़ के इनका साथ दें, सपोर्ट करें। नबिया, ये मत भूलें कि जो चीज आप आज करते हैं कल आप ही के काम आएगी। खुदा ना करे कल आपके यहाँ बच्चा पैदा हो और उसके दिल में सुराख हो, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ, एक वक्त में मैंने फरहान साहब और सलमान साहब की मदद की थी, आज अल्लाह ने इनकी शक्ल में मेरे लिए मददगार फरिश्ते भेज दिए हैं जो चंद दिनों के अंदर बहुत कम खर्चे पे मेरे बच्चे का इलाज करेंगे। अपने बच्चों की खातिर इन्वेस्ट करें। ख़वातीन हज़रात, अब अगली ब्रेक आने वाली है, मैं अभी सर ब्रेक लेनी है, उसके बाद दोबारा हम आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और इससे पहले हम लोग शुक्रगुजारी पर भी बात कर रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जो जीनत है वो 3 अशिया में है, माल, औलाद और औरत। जबकि बताया गया कि जो आखिरत की जीनत है वो भी 3 अशिया में है, तकवा, सदका और इल्म। बदन की जीनत 3 अशिया में है, कम खाना, कम सोना, कम बोलना। और जो अकल की जीनत है उसके बारे में भी 3 बातें फरमाई गई, और वो है शुक्र और खामोशी
اور علم. شکر کی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ شکر صفت ہے, ادا ہے یا عاجزی ہے, اور جس شخص میں نہیں ہے اس کا کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو مفتی صاحب نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا, وہی بات کا مرکز ہے اصل میں. ابدیت ہے تو شکر ہے, ابدیت نہیں تو شکر نہیں. اس لیے کہ یہ جو ہمارا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا جو بھی دنیا میں اب کلمہ پڑھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسلم. مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں ایک چھوٹی سی باریک نکیل ہوتی ہے. آپ نے دیکھی ہوگی اونٹ کو چلانے والا, اس کے مہار بیٹھا ہوتا ہے, اوپر ایک چھوٹی سی نکیل ڈالی ہوتی ہے. اب وہ اپنے مالک کے اس قدر تابع ہوتا ہے, اتنا طاقتور ہے کہ وہ چاہے تو مالک کو پٹک سکتا ہے, لیکن وہ اس کے تابع ہے. اس نکیل کی وجہ سے وہ اس کو چلاتا ہے تو چلتا ہے, بٹھاتا ہے تو بیٹھتا ہے, بھگاتا ہے تو بھاگتا ہے, اسے کوئی اعتراض نہیں. وہ ہلکا سا اسے کھینچتا ہے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اسی طرح مسلم اس رویے کے آدمی کو کہیں گے جو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جب وہ مرضی پر آ جاتا ہے تو پھر وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا ہے. یہ ہے ابدیت کا مزاج. آپ جب اب بنتے ہیں تو آپ جہاں بھی کھڑے, جیسے آپ کے ہاں یہاں گارڈ ہوگا کوئی, آپ نے اس کو جب جاب پہ رکھا تو آپ اس کو گیٹ پہ کھڑے کریں یا چھت پہ, اسے انکار نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے اور وہ ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے. وہ تکلیف پر بھی شکر ادا کرتا ہے. یعنی ہم انبیاء کی ذات کو دیکھتے ہیں, حضرت ایوب علیہ السلام اپنے صبر کے حوالے سے بہت معروف ہے. تو جب انہیں کوئی تکلیف کی خبر ایک ہی مسلح پہ بیٹھی ہوئی آئی ہے کہ آپ کی اولاد چھت گرنے سے مر گئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح مختلف خبریں آتی گئیں اور وہ وہاں اپنی عبادت میں مصروف رہے. تو بالآخر وہ جو غلام پاس کھڑا تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ تکلیف کی خبریں مل رہی ہیں, صبر تو ٹھیک سمجھ میں آ گیا, انا للہ بھی سمجھ میں آ گیا, ترجیح کا کلمہ بھی سمجھ میں آ گیا, یہ الحمدللہ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں. تو کہا کہ یہ درمیان میں رکاوٹیں تھیں میرے اور اللہ کے درمیان. اس سے پہلے مجھے اولاد کے لیے مشغول ہونا پڑتا تھا, مجھے اپنے جانوروں کو دیکھنا پڑتا تھا, مجھے اپنی جاگیر اور جائیداد کو دیکھنا پڑتا تھا. اب یہ ساری رکاوٹیں درمیان سے نکل گئی ہیں. اب میں ہوں اور میرا رب ہے اور اس کا ذکر اور اس کا شکر ہے. اب میں کیوں شکر ادا نہ کروں کہ میں اس نعمت کو جو مجھے فراغت عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. اس میں بھی آپ نے فرمایا وفراغک قبل شغلک, یہ جو تمہاری فرصت کا وقت ہے یہ اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم مشغول. حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی مجھے قصہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے غالباً کتنے سال انتظار کیا؟ 40 سال. اور جب شکر کیا تب ملاقات ہوئی اپنے بیٹے سے, کہ جب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کر لیا اس موقع پر تو رب تعالیٰ تب ملاقات کرواتا ہے. اور چونکہ آپ سے میں تعلیم بھی حاصل کرتا ہوں, شکر ہے کیا سر؟ کیا شکر فطرت کی شادابی کا نام نہیں ہے؟ کیا ضمیر کی زندگی اور بیداری کا نام نہیں ہے؟ شکر ہے کیا سر؟ یہ منعم کی عظمت کا اعتراف ہے. واہ واہ, منعم محسن کی عظمت کا اعتراف, اس کا نام شکر ہے. اور قرآن نے 2 لفظ کہیں, ایک شاکر اور ایک شکور. واہ. اچھا, شاکر تو وہ ہے جو نعمتوں میں شکر ادا کرے, یہ باجوہ صاحب نے بات کی, اور شکور وہ ہے جو مصیبتوں میں شکر کرے. بے شک بے شک. جس کو مل جائے وہ شکر کرے تو وہ شاکر بنتا ہے, نہ ملے شکر کرے تو وہ شکور بنتا ہے. اور یہ جو خواص لوگ تھے ان سے جب نعمت چھنتی تھی تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا, زیادہ کرتے تھے کہ دوبارہ حاصل ہو, بہتر شکل میں حاصل ہو. جی بے شک. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے اور کہا, دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میں تیرا بڑا نیک بندہ ہوں, لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں, تو مجھے جوتا بھی پہننے کے لیے نہیں دیا. آگے نظر پڑی تو ایک بندہ تھا جس کے پاؤں ہی سلامت نہیں تھے, وہیں سجدے میں گر گئے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے کہیں بہتر حالت میں رکھا ہے. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شکرانے کے طور پر قیام کرتے کہ ورم آ جاتے, یا پوچھا جاتا کہ آپ تو محبوب ہیں پھر کیوں کرتے ہیں, تو فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی شکر زیادہ واجب ہوتا ہے, لہذا ہر لمحے اللہ کا شکر گزار رہے ہیں. آپ یہ بھی بتائیں گا کہ شکر گزاری کے جو شخص کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کو پھر کتنا نوازتا ہے, یہ جاننا میں سب سے بڑے انعام کی بات کروں, سب سے بڑے انعام کی, اور قرآن کی زبان میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم.
اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے. یعنی شکر کا بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ عذاب ہی اٹھا لیتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب سے محفوظ فرماتا ہے. ادائیگی تشکر کا ایک بہت اچھا طریقہ آسان تو یہ ہے کہ آپ کے منہ پہ کلمہ جاری ہو, شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. مگر حضور والا اس سے کہیں عرفہ بات یہ ہے, وہ نعمتیں جو آپ کو حاصل ہیں, اگر آپ ان کا تشکر, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کیجئے کہ جن کو وہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں. اگر صالح اولاد آپ کو اللہ نے دی ہے تو اس نعمت کا شکریہ اللہ کی ادا کیجئے. مخلوق کو نعمتوں میں شامل کرے. ایک جملہ آپ کی اجازت سے بے شک کہ حدیث شریف ہے کہ الناس الخلق کلہم عیال اللہ اور احب الناس اللہ انفعہم لعیالہ. یہ پوری مخلوق اللہ کا کنوہ قبیلہ ہے اور اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو اس کے قبیلے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. یہ جو لوگ سر, میں جاتے جاتے آپ سے فرحان صاحب 2-3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. نمبر 1, سر کیا صرف لاہور میں آپ یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کے بچوں کے آپریشن کی, یا اور جگہ بھی؟ جی الحمدللہ پورے پاکستان میں کور ہوتے ہیں جی. ہمارے پاس چترال, لیا, آپ نیم آل اوور دا کنٹری. بالکل صحیح. کراچی کے کیسز کراچی میں ہو جاتے ہیں, اسلام آباد کے اسلام آباد یعنی کہ ہر جگہ ایسا موجود ہے. میں صرف ان والدین کو ڈھارس دینا چاہتا ہوں کہ صرف ایک شہر نہیں پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. سر ایک مختصر سوال آپ سے کرنا ہے, سب سے کم عمر بچہ جس کی آپ آپریشن کر سکتے ہیں وہ کیا عمر ہوگی؟ جی اب تو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں کہ ہم ایون 1 یا 2-3 دن کے بچے یا ایون پریمیچور بچوں کے بھی آپریشن کرتے ہیں, پریمیچور پی ڈی ایز وغیرہ لگے. بٹ یوزلی ہمارا جو جیسا آپ نے کہا نا, ٹیٹرالوجی آف فلو کا برڈن بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ مریض ہیں جن کو سمپل سوراخ ہے. لیکن اس وقت سرکاری اداروں میں چلڈرن ہاسپٹل پنجاب میں واحد جگہ ہے جہاں پہ چھوٹے بچے نیونیٹس کی سرجریز ہو رہی ہیں. یعنی کہ بہت چھوٹی عمر پہ بھی یہ بچہ ہو سکتا ہے. بالکل. سر اب سے کچھ دیر بعد لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے. سر یہ بڑا قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ افطار سے پہلے اور افطار کے وقت میرا مولا اس قدر قریب آ کے سنتا ہے روزہ داروں کی, گناہ گاروں کی. تو میں سر آج مفتی صاحب چھوٹی سی درخواست کرنی ہے. سر جی وقت تھوڑا ہے مگر اگر مختصر بھی دعا ہے تو اگر آپ کروا دیجئے اور سب کے ہماری طرف سے کروا دیں سر, تو میرے خیال میں اس سے بہتر اختتام نہیں ہو سکتا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. یا رب العالمین, دنیا جو کرونا جیسی وبا کے اندر مبتلا ہے, یا اللہ پوری عالم انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما. آمین. یا اللہ دنیا بھر کے لوگوں کو دکھوں سے نجات عطا فرما, پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, جو مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما, جو بے روزگار ہے انہیں اچھا روزگار عطا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں کسی بھی شعبے کے اندر, یا اللہ انہیں دارین کی سعادت عطا فرما, اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما. ہمارے یہ جو احباب تشریف لائے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کو اپنے عزائم کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرما. یا اللہ ان کے منصوبہ یاد جو ہیں اس کے اندر ہر قسم کی رکاوٹ کو دور فرما. جو بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, یا اللہ ان کے رزق حلال میں بے پناہ وسعت اور برکتیں عطا فرما. جو چینل, جو اینکرز, جو پروڈیوسر, یا اللہ دکھی انسانیت کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, انہیں اپنی بارگاہ سے بہترین صلہ, اجر اور جزا عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تلاوت کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما.